بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخی اعتبار سے اگر یوم عاشوراء کی تحقیق کی جائے تو مختلف تاریخی روایات اور کتب اس بات کی واضح نشاندہی کرتے ہیں کہ دنیا کے بڑے اور عظیم واقعات یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو رونما ہوئے۔ یعنی واقعہ کربلا سے پہلے بھی کچھ عجیب واقعات رونما ہو چکے تھے، لیکن ان سب میں کسی نہ کسی کے لیے خوشی اور نجات تھی۔ لیکن واقعہ کربلا کے بعد یوم عاشوراء کو عظمت کے علاوہ تاریخ کا سب سے دردناک دن بھی سمجھا جانے لگا۔ آئیے پہلے انہی میں سے کچھ خاص واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہی پیدا فرمایا۔ نمبر 2، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے جنت سے گندم کا دانہ کھایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کئی مدت تک اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول فرمائی۔ نمبر 3، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا۔ نمبر 4، جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب میں ادھر ادھر تیر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اسی دن محفوظ کیا تھا۔ نمبر 5، اس دن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے لقب سے نوازا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ننھے اور پیارے سے لاڈلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ نمبر 7، جب مصر عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں قید کروا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قید سے رہائی فرمائی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 10 محرم کا دن بہت ہی محترم و احترام کے قابل ہے۔ نمبر 8، کسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ ملایا تھا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو جان سے مارنے کے لیے ان کا پیچھا کیا تھا تو یہی وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے آپ علیہ السلام کو رہائی فرمائی تھی۔ نمبر 10، اسی دن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی تھی۔ نمبر 11، محرم کی 10 تاریخ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ سے بادشاہت نصیب فرمائی تھی۔ نمبر 12، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا عطا فرمائی تھی۔ نمبر 13، یہ وہی دن ہے جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد باہر نکالا گیا۔ نمبر 14، اسی روز اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس قوم سے عذاب کو دور فرمایا۔ نمبر 15، اسی دن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نمبر 16، یہ وہی دن ہے جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح سے تنگ کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے محفوظ دلا کر آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا تھا۔ نمبر 17، اس مبارک دن ہی دنیا میں پہلی دفعہ باران رحمت نازل ہوئی تھی۔ نمبر 18، خانہ کعبہ پر اسی دن نیا غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ نمبر 19، اسی دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی اور حضرت فاطمہ کا نکاح شیر خدا مولا علی سے کیا تھا۔ نمبر 20، اسی دن بدبخت یزیدی فوج نے حضرت سیدنا امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ نمبر 21، محرم کی 10 تاریخ کو ہی قیامت قائم ہوگی۔ کربلا ایک پیغام ہے، یہ صرف 10 دن کے لیے رونے کا نام نہیں، بے شک حسین کے لیے رونا بھی سنت ہے،
حضرت ام سلمہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے، بہت خاص، کسی کو اندر آنے نہیں دینا۔ حضرت ام سلمہ پہرے پر کھڑی ہو گئیں۔ تھوڑی دیر میں حسین آ گئے۔ چھوٹے بچے معصوم ابھی اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا تو وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر میں اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ وہاں رہ نہ سکی، بھاگ کر اندر گئیں تو آپ نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین کو سینے سے چمٹایا ہوا تھا اور سسک سسک کر رو رہے تھے۔ آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی کو تر کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص اپنی باہوں میں دبایا ہوا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ نے عرض کی، میرے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کر کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے روتی آواز میں کہا، ام سلمہ، یہ فرشتہ جو ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی اور جہاں اس کا خون گرے گا اس کی وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے، میں اس لیے اس پر رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر! ابھی تو شہادت ہوئی بھی نہ تھی تو پیارے آقا سرور کائنات نے اتنے آنسو بہا دیے۔ کربلا کا واقعہ ایسا ہے کہ کوئی نہ بھی چاہے تو پھر بھی اس کی آنکھیں آنسو بہانے سے نہ رہ سکیں گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے کربلا کے واقعہ کو یوں کر دیا کہ جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے، آج ہی حسین شہید ہو رہے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وصیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس بندے کے رزق میں اضافہ کرتا رہے گا۔ اب ہم ان غلط باتوں اور کاموں کی بات کرتے ہیں جو محرم الحرام کے حوالے سے عوام کے اندر مشہور ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں گوشت نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس میں گھر میں بے برکتی آتی ہے اور گھر میں نقصانات ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہم فریج میں رکھتے ہیں وہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر قربانی کا گوشت محرم کے مہینے میں رہ جائے تو اس کے بے شمار نقصانات ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، لوگوں کے یہ نظریات غلط ہیں۔ اسلام کے شروع میں جب قربانی کی جاتی تھی تو اس وقت یہ حکم تھا کہ 3 دن کے اندر گوشت کو ختم کرنا چاہیے، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ گوشت فریج میں رکھا رہے یا گھر میں پڑا رہے، محرم میں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، نہ ہی محرم میں گھر میں گوشت لانے سے کوئی بے حرمتی ہے۔ اس طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اگر محرم کے مقدس مہینے میں ہم بستری کی جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹتا لیکن محرم میں ایسا کرنا ناجائز عمل ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی بعض لوگ محرم کے مہینے میں قبروں کی لپائی کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کسی رشتہ دار کی قبر خستہ حال ہے تو اس پر مٹی وغیرہ ڈالو، اس قبر کو ٹھیک کر دو، اس میں محرم کا مہینہ ہونا لازمی نہیں۔ محرم کے مہینے میں عورتیں اپنے آپ کو تیار کر کے بن سنور کر قبروں میں جاتی ہیں، یہ تو بالکل غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت پر اللہ لعنت بھیجتا ہے جو بے پردہ ہو کر اپنے گھر سے باہر کو جاتی ہے یا پھر قبرستان جاتی ہے۔ ہاں، جو عورت بہت ہی بری ہو گئی ہے اس میں شرعی گنجائش ہے، لیکن سرعام وہ بھی بے پردہ ہو کر نہیں گھوم سکتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ گھر بیٹھ کر اپنے مرنے والے عزیز و اقارب کے لیے اصال و ثواب کر سکتی ہے۔ مرد حضرات قبرستان جا کر اصال و ثواب کر سکتے ہیں، بلکہ مردوں کو ہر جمعے کے دن قبرستان جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار غلط رسومات ہیں جن سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے اور غلط رسومات سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ حافظ۔